السلام علیکم۔ صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ کارکن کسی بھی سیاسی جماعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ نہ تو کارکنوں کو وہ مقام ملتا ہے، نہ ہی وہ حیثیت ملتی ہے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ کارکن ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت اور جدوجہد کے ساتھ قیادت کے قریبی ہو جاتے ہیں اور وہ مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک دیرینہ کارکن کو آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے۔ حکومتی جماعت جو کہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ پر برجمان ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون۔ اگر بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون میں، تو ان میں بھی بہت کم ہم نے دیکھا کہ جو کارکن نیچے سے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے کوئی حیثیت یا مقام حاصل کیا ہو۔ لیکن آج جو میرے مہمان ہیں وہ بہت متحرک کارکن ہیں، راولپنڈی کے متحرک کارکن رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی جدوجہد کے اور جو قیادت ہے ان کی قربت کی وجہ سے وہ ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون میں آج بھی انتہائی متحرک ہیں سابق ممبر قومی اسمبلی جناب شکیل اوان صاحب۔ اوان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ اوان صاحب جو میرا ٹاپک ہے اسی پہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے کتنی جدوجہد کی، چونکہ میں نے دیکھا زمانے طالب علمی میں بھی آپ بہت متحرک تھے، اس کے بعد بھی پر آپ اسمبلی میں بھی آپ کی گونج ہم نے دیکھی سنی، تو یہ سارا جو عرصہ ہے کیسے گزرا اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ سے اور این کا تو اضافہ بعد میں ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون سے اور میاں نواز شریف صاحب کے خاندان سے میری محبت اور مسلم لیگ سے وابستگی کے 37 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور ان 37 سالوں میں ایک 37 سیکنڈ کی بھی کبھی ہم نے نہ بددیانتی کی ہے اور نہ کبھی غفلت کی ہے۔ اور میں در حقیقت اسلامی جمعیت طلبہ کا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ 1985 میں میاں نواز شریف کی جو ایک پرکشش شخصیت ہے، اس کا گواہ میرا صرف اللہ ہے کہ جب 85 میں آئے تو اب تو اس پارٹی ہماری کولیشن ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ایک یہ دو ہی نظریے گونجتے تھے۔ ہاں، دو ہی نظریے گونجتے تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ واحد شخص ہے جو اس جو ہے نا رائٹرس کو، اس دھڑے کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ ہماری سوچ بھی درست تھی، قائد محترم میں الحمدللہ صلاحیتوں کا ایک انبار ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک خاص بات تھی کہ دے فرسٹ سے میاں نواز شریف کی ایک متوطن سوچ اور ایک تعمیری جو ان کا ایک بلبلا انگیز جو قیادت ہے نا، اور جو ان کا ویژن ہے، وہ ہمیں اس وقت محسوس تھا جب ہم بھی ابھی لڑکپن سے نئے نئے جوانی میں گھسے تھے۔ تو پھر آج تو ہم بھی میچور ہو گئے ہیں، بلکہ بزرگی میں جانے لگے ہیں۔ تو پھر ثابت ہوا کہ میاں نواز شریف واقعی، اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ شریف خاندان دیکھیں جس طرح پرویز مشرف نے اور عمران خان نیازی نے جس طرح اس خاندان کو جھنجھوڑا، اور جس طرح ان پر بے بنیاد مقدمات بنا کر کے گھر کی خواتین تک کو پابند سلاسل کر کے ہر حربہ استعمال کیا۔ پھر الحمدللہ پھر ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھی سرخروں کیا، اور ہمارا ایمان تھا کہ یہ شریف خاندان واقعی یہ شرافت کا ایک منبع ہے انشاءاللہ، اور ثابت کیا انہوں نے۔ آپ بوڑھے اس لیے نہیں ہوئے کہ آپ ایک کارکن ہیں اور آپ نے بہت جدوجہد کی۔ ہم نے دیکھا اسمبلی میں بھی آپ کا جو رویہ تھا وہ بہت جارحانہ تھا، آپ نے مزید الیکشن میں لڑنے اور اسی تگ و دو سے آپ نے اپنے جو آپ کے مد مخالف ہیں ان کو ہرانا ہے۔ آپ کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں پنڈی کے بہت بڑی شخصیت سے ہونے جا رہا ہے، کس سے مقابلہ کریں گے اور کیسا کریں گے؟ الحمدللہ دیکھیں، میری ہسٹری یہ ہے کہ جب مجھے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے بار بار شیخ رشید یہ کہتا تھا، 2009 میں جب جاوید ہاشمی صاحب نے پنڈی والی سیٹ چھوڑی، تو اس کے بعد شیخ رشید بار بار یہ کہتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں تیری بہت خواہش ہے، میں ایک کارکن لڑاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ تجھے سبق سکھا دے گا۔ میں نے 40,000 سے دانتوں کے بل گرایا شیخ رشید کو، اور ثابت کیا کہ میں ذاتی طور پر نہیں آیا۔ پھر دوسری بار ٹکٹ مجھے ہی ملا 2013 میں، جس دن عمران خان گر گئے تھے، عمران نیازی لفٹ سے، اس دن میرا لیاقت باغ جلسہ ہو رہا تھا میرے ہلکے کا، میرا اور یونیورسٹی کا۔ نواز شریف صاحب نے آنا تھا، وہ نہیں آئے پھر؟ نہیں، میاں صاحب آئے، تقریر کر رہے تھے، اس دوران اطلاع ملی تو میاں صاحب نے اسپیچ بھی ادھوری چھوڑی اور کہا کہ کل میں کمپین میں نہیں۔ اس شخص کا آپ سوچ اور اس شخص کی ایک دل کی، میں آپ کو کس طرح یقیناً میاں نواز شریف صاحب درد رکھنے والے کیا ہیں۔ درد رکھا کہ انہوں نے اپنی کمپین بند کر دی، کہیں اس کے بعد کہیں جلسوں کے بعد آپ سے زیادہ سردار صداقت صاحب، آپ سے زیادہ میاں شریف خاندان صاحب کے ساتھ، اور میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ صاحب، بالخصوص میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب کی آپ کی جو قربت رہی ہے، ہم تو 37 سال ہو گئے، ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں۔
آپ زیادہ کون جانتا ہے کہ میاں برادران کی، دیکھیں نا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عوان صاحب آپ کی مہربانی ہے، میاں برادران اگر آمنا سامنا ہو جائے تو وہ مہربانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کون دونوں بھائیوں میں سے بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے؟ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب خود جب اس بات کو بخوبی بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ میاں نواز شریف کی جو ویژن ہے اور میاں نواز شریف کی جو سوچ ہے اور میاں نواز شریف کا جو تجربہ ہے اس کے آگے تو کوئی سب باتیں بے معنی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ ایک کارکن کو جو علاقے کا ناظم ہو اور میاں صاحب اس یقین کے ساتھ کہیں کہ یہی لڑے گا اور شیخ رشید کو یہ چارہ سنچت کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھائے، اور پھر دوبارہ جب الیکشن میں نے 78,000 ووٹ لیے 2013 میں بھی، میں 78,000 ووٹ لینے کے بعد آ رہا ہوں، وہ بھی اس طرح آ رہا ہوں چلیں جو باقی کچھ ہوا میں اس کو نہیں کہتا 13 میں کیا ہوا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ 6,000 کا جو گیپ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیل ہو جاتا۔ اچھا امان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی بڑے پر امید ہیں، میاں شہباز شریف کو بھی میں نے دیکھا، میں ملا بھی ہوں بحیثیت وزیر اعظم بھی، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی بڑے، تو پھر آپ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں بلا رہے کہ وہ جلدی ہیں اور اپنی پارٹی اور اس ملک کی جو باغ ڈور وہ سنبھالیں؟ دیکھیں دو گزارشات، ایک تو یہ کہ جن حالات میں میاں شہباز شریف نے حکومت لی، یہ وقت آئے گا، یہ 2-4 مہینے کی بات ہے، یہ پوری قوم میاں شہباز شریف کو سلوٹ کرے گی کہ میاں شہباز شریف آپ نے واقعی اس موقع پہ حکومت لی جس موقع پر پاکستان جو ہے نا وہ بالکل کھائی کی طرف گامزن تھا اور عمران خان جیسے نالائق شخص کے ہاتھوں، اور آپ نے اس کے آگے بند باندھا اور اپنی سیاست کی اور اپنی ساکھ کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کے آگے بھی سوالیہ نشان بن گئے نا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے پاکستان میں، میاں شہباز شریف صاحب نے یہ جو وقت گزارا اور جس طرح ایک سیلاب کے حالات آ گئے اور بہت سارے موقع آئے، انہوں نے ثابت کیا کہ میں ایک ایسا باہمت شخص ہوں کہ میں کسی بھی حالات میں پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ناؤ کو میں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ امان صاحب میں سیلاب پر بھی آتا ہوں، اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے اس ملک کو ڈبویا اور خسارے میں لے کے گیا، لیکن اس سے قبل آپ کی حکومت تھی، اس سے پہلے پھر آپ کی حکومت تھی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو کیا انہوں نے ان کی کیا پھر کارکردگی تھی کہ عمران خان نے 3 سالوں میں اس کو ڈبو دیا؟ میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں 3 سالوں میں جو اس نے گل کھلائے نا وہ تو کھلائے نا۔ میں ڈبونے سے ایک جملے میں آپ کو ڈبونے کا بتاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ شخص جاتے ہوئے جو 2 ماہ سے اندازہ تھا کہ جو وہ کر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ میرے تو ملک نہیں چل رہا، آپ دیکھیں جس قیمت خرید پر ہم پیٹرول لے رہے ہیں اس سے بھی نیچے ڈاؤن کرنے کے بعد اس نے کوشش پوری کی کہ پاکستان جو نعرہ وہ لگاتا نا 12ویں سری لنکا والا، وہ حالات پیدا کر کے گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، خدا نخواستہ میرے بعد پاکستان سری لنکا بن جائے اور لوگ کہیں کہ واقعی دیکھو جی عمران خان چلا گیا تو کتنا بڑا ظلم و ملک ڈوب گیا، لیکن لوگوں کو پاکستان کی 22 کروڑ عوام تو یہی تو کمال ہے اس قوم کا، یہ تو بڑی باشعور قوم ہے۔ جو ان پڑھ ہے نا، آپ تو بہت بڑے چینل کے ماشاءاللہ بہت بڑے اینکر ہیں، آپ کسی ریڈیو سے پوچھیں اس کی ہو سکتا ہے اس کا تبصرہ شکیل امان سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ لیکن امان صاحب اگر یہی حالات تھے، آپ کو پتہ تھا، آپ کے بھی قیادت جو ہے وہ بڑی اویئر رہتی ہے ملکی معاملات میں، تو پھر آپ نے ان حالات میں حکومت کیوں سنبھالی؟ اگر ان حالات میں حکومت نہ لیتے تو خدا نخواستہ آج پاکستان حقیقی معنوں میں جو سوچ جس کا ذکر بار بار عمران خان کرتا ہے، خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بن چکا ہوتا۔ یہ تو میں نے آپ سے کیا کہا، کوئی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس طرح اڑاتا ہے۔ آج اتنی لمبی ریاست ہماری 40 سال کی اس مسلم لیگ کے حوالے سے خالی ریاست ہے، یہ جو مسلم لیگ ہمارے پاس ہے، تو اس سارا کچھ دو پہ لگا کر ملک بچانے کے لیے ایک شخص آگے کھڑا ہو جائے، یہ ایسے ہی جیسے ٹینک کے آگے کھڑا ہو جائے اور یہ اس کا ایمان ہو میں ٹینک روک لوں گا۔ اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی شکیل امان صاحب، آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل میں حکومت لی ہے، تو جب آپ کو پتہ تھا کہ اکانومی کے اعتبار سے عمران خان نے ملک کو بہت پیچھے لے کر گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے کوئی پلاننگ کر لیتے یا تھوڑا اس طرح سوچ کے کرتے۔ آپ نے بھی ابھی تک کوئی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن عوام کو وہ چیز نہیں مل رہی، وہ ہوپ نہیں مل رہی جو عوام دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں ایمان کی قوت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کی قیادت میں سرخرو ہوگی اور اپنے منہ سے کہے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان اتنے برے حالات میں بھی ہم نے قوم کو ریلیف دیا۔ اور دیکھیں پہلا ٹارگٹ جو تھا یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ ملک کو ہم اس دلدل سے نکالیں جس دلدل میں
ہمیں اور IMF کے شکنجے میں جو پھنسا کر ہم گئے ہیں جناب عمران خان صاحب. اور اس کے بعد دوسرا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہم نے بائی آل مینس ابھی تک دیکھیں نا یہ جتنے معاہدے تھے یہ کر کے گئے تھے کہ 5 روپے ہر مہینے وہ لیوی جو ہے وہ لگے گی, وہ 50 روپے تک ہم جائیں گے, یہ ساری باتیں. اچھا اب دیکھیں انہوں نے ایک اور جو ظلم کیا عمران خان نیازی نے, ظلم یہ کیا کہ آپ IMF کوئی چھوٹا ادارہ ہے, مالیاتی اداروں میں سب سے ٹاپ پہ ورلڈ بینک اور IMF ہی آتے ہیں نا, ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیوں آپ توڑ دیں, اور اس معاہدے کو سر عام توڑنے کے بعد کیا ہوگا آپ کو بتائیے. جس ساری شرطیں جو ہم نے دوبارہ مانی ہیں انہوں نے کہا بھی وہ بات ہمارا ایگریمنٹ ریاست سے ہوتا ہے. پھر ان کے کیے ہوئے فیصلے آپ نے اپنے سر لے لیے نا صاحب, کیوں لے لیے؟ اس لیے لے لیے کہ آپ دیکھیں جس دلدل میں پھنساتا جا رہا تھا دن بدن, اگر آپ درد رکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یار کہ یہ جو بچہ ہے خدا نہ خواستہ یہ اگر پانی میں, یہ پانی کی لہروں میں ڈوب رہا ہے, اگر میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا میں خود بھی مر سکتا ہوں, لیکن میں اگر صحیح کروں تو یہ بچ سکتا ہے. تو اسی طرح شہباز شریف نے کود کر, میں آپ کو بتاؤں کہ سارے ہم مخالف تھے, ہم بطور کارکن بات کریں, ہم بھی سمجھتے تھے ہم اپنی ساکھ کو میں دیکھیں میں نے محمد اللہ میں نے لڑنا ہے CN62 سے, میں اپنے بارے سوچ رہا تھا یار میں الیکشن میری ووٹیں خراب ہو جائیں گی لوگوں میں. لیکن عوان صاحب آپ کا بڑا تجربہ, ابھی تو وہ بچہ مزید گہرائی میں جا رہا, ابھی بچہ نکلنے کی طرف نہیں آ رہا. دیکھیں نا بچے کے پہلی بات تو نکلا, اس لیے بچہ نکلا ہے اس گہرائی سے, نکلنا شروع ہو گیا. IMF کے ساتھ آخری دن آپ نے یہ آپ کی سوچ, آپ کے ذہن کے اربوں خلیوں میں سے ایک خلیوں میں بھی سوچ سکتے تھے آپ کہ کوئی ایسا بھی بدنیت شخص ہوگا جو خط لکھوا دے گا IMF کو کہ بھئی 2 صوبے جو ہیں ہم آپ کے قرضے ورضے کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم نہیں دیں گے. اس کے باوجود اس کا IMF کی قرض دے دینا اور IMF کو ہم پر اعتماد کرنا, اور IMF کا قرض 1 ارب سے کیا ہوتا ہے, 1 ارب ہی تھا نا, لیکن اس سے ہمارا پوری دنیا میں ساکھ اس حد تک متاثر ہونے تھی جو آخری صحیح کی عمران خان نے. آپ بتائیں اس کے بعد اس شخص پہ اعتبار کرنا اس قوم کا حق بنتا ہے. شکیل عوان صاحب آپ بہت متحرک کارکن ہیں, مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کا بڑا نام ہے, پھر آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں. آپ نے خود بات کی کہ 1985 میں ہمارا 2 نظریے تھے, ایک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, جن کے خلاف تھا, جن نظریات کے آپ خلاف تھے, انہی پارٹیوں کے ساتھ آپ نے مل کے حکومت بنا لی ہے. پھر تنگ تو نہیں آپ نے. دیکھیں میں گزارش آپ سے کروں, ایک طرف دیکھیں نظریاتی اختلاف ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف. ایک طرف ہمیں اس وقت ایک یہ تھا کہ ملکی معیشت اور ملکی بزنس جو ہے نا اس کے رن کرنے کا تقاضا تھا. ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ملک سے نہیں, وہ دین سے شروع ہوگا, دین سے لے کر ریاست تک اور قومی اداروں سے لے کر ہر طرف بربادی کی ایک پورا لشکر لے کر نکلا ہے, اور یہ برباد کر دے گا. اور لوگوں کی آنکھوں میں پٹی ہے, اس آنکھوں کی پٹی کھولنے کے لیے ہمیں یہ کڑوی گولی بھی لینی پڑی کہ ہم سب کو ایک ہونا پڑا. اور دیکھیں کہ اس کتنی بڑی, آج تک آپ نے سنا تھا کہ کبھی اس طرح بھی ہو کہ اتنی جو اپوزیشن میں جو ایک دوسرے کے خلاف جو MKM کی بات کر رہے ہیں یا ساری جماعتیں کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے ایک پیج پر بیٹھ کر, ہمارا ایک پیج, ہم یہ کوئی الیکشن اطاعت تو نہیں بنایا, یہ تو ہم نے 1 سال کے لیے انٹرم سیٹ اپ بنایا ہے. الیکشن ہم نے آپس میں آمنے سامنے لڑنا ہے. ہم پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم سارے اپنے اپنے صوبے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن اس موقع پہ یہ تاریخ لکھے گی, مورخ لکھے گا کہ ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جو محب وطن لوگ تھے, محب وطن, انہوں نے اپنا سب کچھ پچھلا کچھ بلا کر اس وطن کی خاطر انہی حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو راولپنڈی رزلٹ کیا دے گی؟ بہت اللہ دیکھیں راولپنڈی رزلٹ ہمیشہ بہترین رزلٹ دیتی رہی اور دیتی, اگر ہمارا گروہ اختلاف نہ ہو, اگر ہم میں وہ لوگ نہ ہو, ہماری صفوں میں وہ بھیڑیے نہ ہو کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری نسل در نسل یہ ہماری آباء و اجداد بھی, یعنی کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مسلم لیگی تھے, اس کے باوجود ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے سب کچھ حوالے کر دو. یہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ جب قائد محترم نے آنا ہے, قائد محترم دیکھیں ایک ماحول بن رہا ہے, قائد محترم آئیں گے تو 2 تئی صلیت ہم نے لینی ہے, جب 2 تئی لیں گے تو پنڈی میں بھی ہماری کلین سویپ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں دسمبر تک آ جائیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہم نے کرا, الیکشن تو ہونے اپنے ٹائم سے, الیکشن ہونے اگلے اگست میں, ٹھیک ہے نا, 2023 کے اگست میں. الیکشن سے پہلے قائد محترم نے اب بارسود آنا ہی آنا ہے, اور لیکن انہوں نے پورے تقاضے کر کے بھی تو آنا ہے نا. اپنے کیسز ختم کروا کے, خبر تو یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز ختم کروا کے ہی واپس انشاءاللہ تعالیٰ. اور کیسز ختم ہو جائیں گے سر؟ دیکھیں ہم عدالتی نظام کے تحت کیس ختم ہو گئے, ان پہ تو بنائے گئے کیس, لیکن جج ارشد ملک اللہ اسے گری کے رحمت کرے, ان پہ بنائے گئے کیس تو وقت سے پہلے ہی سب کو پتا ہے اور ثابت عدالتوں میں ثابت ہو چکا. ارشد تو فوت ہونے سے اس کا بیان اپنا دے کے گیا کہ جو کچھ ہوا, مجھے وہ شاید اس کو اتنا رنج تھا اس بات کا جو اس کے ساتھ ہوئی,
وہ تو اس بیچارے کے ساتھ جاتی ہوئی نا، کچھ اینڈ اس کے ساتھ ہوا. لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں نا امان صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے کارکن ہیں. ہم نے دیکھا کہ عمران خان بھی مسلسل عدالتوں میں جا رہا ہے، سامنا کر رہا ہے، اپنے کیسز کو فیس کر رہا ہے. تو نواز شریف بھی اگر آ جائیں اور عدالتوں کو فیس کریں، سامنا کریں، کیسز تو ختم ہو جائیں گے. دیکھیں ہم تو عدالتوں کو فیس کرتے ہوئے پہنچے نا. ہمیں تو عدالتوں میں فیس کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے یہاں تک پہنچایا کہ وہ تو شخص سلو پرزن تک پہنچ گیا تھا. وہ تو میاں قائد محترم میاں نواز شریف کی جان لینے کے در پہ تھا. اور اگر علاج کے لیے اسی کی حکومت نے اور اس کے شوکت خانم جس کے نام پہ خربوں روپے یہ اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کرتا ہے اس لیکن لندن میں سر کون سی عدالتیں فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا لندن میں تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، لائف کو چل کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہ تو طے تھا نا کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے ان کا یہ آخری جو پروسیجر ہونا ہے اس پروسیجر کے بعد ڈاکٹر اجازت دیں گے یا عدالتیں اجازت دیں گی؟ تو لیکن ڈاکٹر کی اجازت بھی مست ہے نا. دونوں چیزیں دیکھیں ڈاکٹر کی اجازت ٹریولنگ تو ڈاکٹر کی اجازت سے ہوگی. اچھا چلیں امان صاحب یہ بتائیں کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب عدالتیں یا ڈاکٹر انہیں کہیں گے تو وہ آ جائیں گے. ویسے میاں صاحب کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہے. وہ ایک پرومننٹ شخصیت ہے پاکستان کی. ہم نے دیکھا جس شہباز شریف کا آپ نے ذکر کیا کہ میرے بحیثیت صحافی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، شریف فیملی سے اور شہباز شریف اور ان کے بیٹے سے ذاتی طور پہ اچھے تعلقات ہیں. لیکن جس شہباز شریف کو میں اور آپ جانتے ہیں وہ شہباز شریف پنجاب میں تو اس نے بڑا ایک اپنا لوا منوایا، لیکن مرکز میں آ کے وہ ناکام رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ناکامی نہ کہیں سے آپ، ناکامی ہرگز نہ کہیں. دیکھیں کولیشن گورنمنٹ میں اور ایک جماعتی حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. یہاں آپ کو پتہ ہے سب کے ساتھ رائے لے کے چلنا پڑتا ہے. اور آج تک جو ہم نے حکومتیں کی ہیں وہ ہم نے حکومت محمد اللہ اپنے دیں کی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اگر کوئی تھا بھی تو وہ اس طرح کی اتحادی حکومت کبھی ہم نے نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ان نامسائب حالات میں سب کو ساتھ لے کر چلنا اور اپنی کابینہ بنانا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پیپلز پارٹی رکاوٹ ڈالتی ہے کہ نہیں؟ کسی جگہ پیپلز پارٹی رکاوٹ نہیں ڈالی. اور پیپلز پارٹی کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی ہمارے اتنے اچھی اس لیول کی ریلیشن بھی ہوں گے. میں کہتا ہوں کس رکاوٹ کوئی بھی نہیں ڈال رہا. لیکن آپ میاں شہباز شریف کے بہت قریب رہے ہیں جی. بڑے میاں صاحب کے آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف کے آپ جیل میں بھی اور بیر بھی میں نے دیکھا. کیا دونوں بھائی ایک پیج پہ، یعنی مسلم لیگ نون کی اگر میں بات کروں تو ایک پیج پہ آج بھی ایک پیج پہ؟ اور یہ میری جو الفاظ کیونکہ بڑا چینل لکھ رہے ہیں اس پہ کہ تا یاد دونوں بھائی نہیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میری بہن مریم نواز شریف صاحبہ جو ایک بھرپور قائدانہ صلاحیت کی مالک ہیں محمد اللہ، اور میرا بھائی میاں حمزہ شہباز شریف. انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ تا یاد یہ میاں شریف صاحب کی تربیت ہے ان بچوں کو اور ان سب کو. اور یہ اس اندازہ لگانا کہ یہ کبھی پاکستان میں دوسری مثال سنی ہے. آپ کے ایک اور بھائی بھی ہیں جو آپ کی بہت وہ کرتے ہیں. آپ نے کیپٹن صفدر کا نام ہی نہیں لیا پورے اس. کیپٹن صفدر تو دیکھیں میرے سے دو رشتے ہیں نا. میرا قومی بھائی بھی ہے وہاں ہے. شریف خاندان میں سارے آئے تھے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اب تو نواز شریف صاحب کے بچے ماشاءاللہ الحمد للہ جوان ہو گئے. میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نے کہا کہ کبھی دوسری مثال سنی ہے آج تک کہ جو اتھینٹک مثال ہو کہ جن بچوں کی یہ تربیت ہو. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، عباس شریف کی بات کر رہا ہوں مرحوم کی، کہ اپنے والد سے ملاقات کے بعد الٹے پاؤں نکلتے ہیں، کوئی باپ کی طرف پیٹھ بھی نہ کی ہو. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاندان کبھی ایک نہ رہے. انشاءاللہ رہتی دنیا تو ایک رہے گا. اس پر مزید بات کریں گے اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ جس میاں نواز شریف کو آپ اور میں جانتے ہیں وہ میاں نواز شریف بھی بہت ضدی ہیں. اگر وہ ڈٹ جائیں تو پھر واپس نہیں ہوتے. اور وہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں ان کے کوئی تاثرات یا خیالات اچھی نہیں ہیں. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں جی. اب بریک کے بعد خوش آمدید. شکیل امان صاحب، بڑا اہم سوال ہے میرا. میاں نواز شریف جو کہ آپ کے قائد ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی قائد ہیں، وہ مفتاح اسماعیل سے انتہائی نالاں ہیں. ہمارے ایک بہت سینئر صحافی ہیں جو گزشتہ دنوں میں میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں ملے تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مفتاح اسماعیل جو ہے اس کی کارکردگی سے میں ناخوش ہوں. اس نے مجھے واضح کہا تھا کہ میں 23 سے 25 روپے میکسیمم پیٹرول بڑھوں گا، جبکہ اس نے 50 سے بھی زیادہ بڑھا دیے. اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. تو یہ ناراضگی اگر اتنی بڑی ہے تو پھر مفتاح اسماعیل شہباز شریف کی جو موجودہ حکومت کی کیا کمزوری ہے؟ کیوں نہیں ہٹا رہے اس کو، جبکہ میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے؟ دیکھیے پہلی ایک بات ہے کہ میں آپ کی بات کی تردید نہیں کرتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا میں نے خود بیان پڑھا تھا. اتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ ناراضگی والی بات کی تردید کی ہے.
ناراضگی نہیں کی. میں نہیں، وہ شہباز شریف کی ہے. مفتاح اسماعیل کی تو مریم نواز کا بھی ٹویٹ تھا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو پیٹرول بڑھ رہے ہیں. نہیں، پیٹرول کی حد تک جائز بات ہے، لیکن میری گزارش سن لیں. میاں صاحب نے تعریف بھی کی ہے کہ مفتاح اسماعیل نے ان نامسائب حالات میں دیکھیں شروع میں کی ہے تھوڑی کوئی نہ کوئی شخص قربانی دیتا ہے نا. سارا آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سارا مطلب اب مفتاح اسماعیل بھی. لیکن ایک گزارش کروں، اسحاق ڈار صاحب کا تو مفتاح اسماعیل کبھی نہیں بدل نہیں ہو سکتا نا. اس میں تو کوئی دیکھے نا، ہمیں عمران خان رجیم نے، ہمیں اس پوری ٹیم نے، ہمیں ان سب نے مل کر ہمیں اس حد تک مجبور کیا کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب اگر آج پاکستان نہیں آ رہے تو اسحاق ڈار صاحب کے اب دیکھیں ان کا اب بھائی گھر نیلام کرو، اس کو فلاں کرو. یعنی انہوں نے کون سا حربہ چھوڑا آج؟ اگر میں کوئی چیز نیلام تو نہیں ہوئی، ساری جگہ اپنی جگہ. وہ تو محمد اللہ ہم نے کورٹ سے واپس لی نا، نیلام بھی انہوں نے کر دی تھی. ایک گزارش سنیں نا، میں نے ایک نعرہ لگایا تھا کلثوم بی بی کا، مجھے یاد آ گیا. آج دیکھیں کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے شریف خاندان میں. اگر کچھ ہماری وہ بہن بیگم کلثوم نواز صاحبہ، وہ کون سے حالات پرویز مشرف کے اس جابر سے زندہ سلامت قائد محترم کو باہر جیل سے نکال لینا، یہ اس خاتون کی ہمت تھی. میں آپ سے گزارش کروں نا کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں، اگر فرض کریں آج مفتاح اسماعیل جو دن رات محنت کر رہا ہے، اگر مفتاح اسماعیل کا متبادل مربع کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہے نا. اسحاق ڈار صاحب پاکستان جب ہوں گے تو اسحاق ڈار صاحب تو زور آئے لیکن سر آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس قوم کا درد رکھتی ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب اتنے قیمتی اثاثہ ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، اتنا ایک لائق آدمی ہے، تو ابھی بھی ان کی پالیسیوں سے یا ان سے آپ مستفید ہو کیوں نہیں بلاتے ان کو؟ بلا کے ان سے پوری طرح مستفید ہوں. آنا ہی آنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، مریم بی بی کے جلسے میں نے ایک نعرہ لگایا تھا، میں نئے ہونے کے باوجود میں نعرہ تو نہیں چھوڑا تھا. میں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر پیچھے جائے گا. یہ ہم نے نعرہ لگایا تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حالات بن رہے ہیں نا، دیکھیں ان پہ بھی مقدمات، بے بنیاد مقدماتوں کی بھرمار ہے. اب آپ کا خیال ہے کہ آتے سر وہ بجائے وزیر خزانہ کے طور پہ ڈلیور کریں وہ جیل چلے جائیں؟ میں کہتا آ جائیں مہینہ دو، اگر جیل چلے بھی جاتے ہو تو کیا ہوگا؟ جیل جا کے وہ زیادہ سمجھدار ہو مجھ جیسے شخص نے، میں نے اگر سارے ٹکڑے مکس کریں، میں 4 سال جیل میں نے اکیلے سے کاٹی ہے. مجھے پتہ یہاں تو جھوٹا شیخ رشید جیسے جھوٹے بھی ہیں نا، جو کہتے ہیں میں نے 27 دفعہ وزیر رہا ہوں، اس ملک میں 27 دفعہ الیکشن نہیں ہوئے، اور جو کہتا ہے میں زندگی میں 37 سال جیل رہا ہوں. مطلب کہ چلے ہم 37 سال تو نہیں رہے. وہ انہوں نے آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، ہم اکٹھے تھے، میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب مجھے پہلی دفعہ ہتھکڑی لگی تو ہتھکڑی نکل جاتی تھی، میں اتنا چھوٹا تھا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تو میں سن کے بڑے بھاری وہ جو شخص شیخ رشید بٹ سے شیخ رشید بن سکتا ہے، اس سے کوئی بھی بعید کر سکتے ہیں آپ. اس کی ہتھکڑی چھوٹی تھی، بڑی تھی. اس کا دیکھیں ایکچولی نام اس کا رشید بٹ ہے، اور بٹ ایک اچھی قوم ہے، اور بٹ ایک بڑی وفادار قوم ہے. اور لیکن وہ بٹوں میں بھی نکلا ہے ایک ایسا کہ جو شیخ کہلوانا پسند کرتا ہے. عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ، اور اگست تک ہمارا ٹینیور ہے. اور ہم نے اس میں جو اتنے سخت فیصلے کیے ہیں، وہ جو پاپولر فیصلے نہیں کر سکے ہم، لیکن ہم نے سخت فیصلے کر کے اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایک بہت منصوبہ بندی کے ساتھ ہم نے بحمد اللہ اس قوم کے لیے ہم نے ایک ایسا آگے نظام وضع کیا ہے کہ اب 3-4 ماہ بعد ہم ثمرات دینا شروع کریں گے. اور الیکشن اگر وقت سے نہیں ہوتے تو پھر ہم کوئی اتنی آپ شکل سے بیوقوف لگتے ہیں. شکیل امان بہت منجا ہوا اور بہت درینہ کارکن ہے مسلم لیگ نون کا. میرا دل کر رہا ہے میں آج پوچھ لوں کہ شکیل اوان کو بھی اپنی جماعت میں مزاحمت کا سامنا ہے کیا سچ بولنے کی پاداش میں؟ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ شکیل اوان کو بھی راستہ روکنے کے لیے بہت ساری طاقتیں میں دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں سے اٹھ کے سامنے آ جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اس کی خوبی اس کی قصور بن جاتی ہے نا. میری 2 ہی جو قصور ہیں. ایک یہ کہ میں نے سچ بول جاتا ہوں. میں کہ 37 سال میں ہر بار یہ کہا، اب گواہ اللہ یہ اپنی والدہ تک کو کہا، میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں. کبھی مجھے زندگی میں، کیونکہ میری عزیز داری بھی ہے نا، دوسری جماعتوں میرے بڑے بڑے عہدوں میرے عزیز بھی ہیں، تو میں نے والدہ کو کہا تھا، میں کہ یہ کبھی مجھ سے توقع نہ کرنا کہ میں میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ کو چھوڑ دوں گا. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ اگر آپ حکم کریں گی، اس طرح کو فرمائش کریں گی تو میں یہ ہو سکتا ہے میں سیاست چھوڑ دوں. بحمد اللہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ پھر اس خاندان کے ساتھ وفا گئی، وہاں میری دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے. پھر پارٹی نے میرے ساتھ یہ کیا کہ کوئی قائد محترم سے لے کر پہلا فون مجھے میاں نواز شریف صاحب کو آیا تھا. انہوں نے والدہ کے بارے میں مجھے کہا کہ ماں کا جو نا کمی زندگی پوری نہیں ہوتی. کوئی منسٹر، کوئی میرا دوست نہیں بقایا رہا جو میرے چھوٹے سے گھر میں آپ کو تھا. میں 7-6 مرلے گھر میں خود جاتا رہا جاتے رہے آپ تو. اور کالج روڈ پہ جہاں بحمد اللہ جہاں
جو میری جنم بھومی ہے بمبئی آج بھی اسی گھر میں رہے ہیں؟ الحمدللہ اسی گھر میں رہتا ہوں. آپ خوش ہیں؟ خوش ہوں اور بہت خوش ہوں, اور بغیر دوائیوں کا پھکا کھائے رات کو سو جاتا ہوں. سو جاتے ہیں. شکیل امان صاحب 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے عمران خان پہ, کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان نیازی اپنے منہ سے ایک لفظ کہتا رہا کہ میں وہ پاکستان دوں گا جس میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہوگا. آج میں عدلیہ سے سوال کرتا ہوں, شاید میرا ناک نہ بنتا اور جو میرے پہ کنٹمپٹ لگ سکتی ہے, تو مجھے اندازہ ہوگا کہ کنٹمپٹ کی سزا کیا ہوتی ہے. وہ عمران خان نیازی نے ایک سیٹ کر دیا کام کہ اس نے بتا دیا کہ کنٹمپٹ کورٹ سے کم ڈرا کرو یار, ڈرا کرو نا, کم ڈرا کرو ذرا. ہم تو پھر بھی احترام کرتے ہیں عدلیہ پہ, ہماری جان قربان ہے, اس پاک فوج اب بہت دفعہ جیل گئے نا, جی آئے ہیں. لیکن گزارش ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں, اگر اس طرح آپ ایک شخص کو اس طرح ڈھیل دیں گے, اور ایک شخص جس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ایک خاتون قابل احترام ڈسٹرکٹ جج ہونا ہی بہت بڑے قابل احترام, اور اوپر سے بہن ہونا اور خاتون ہونا اور اس قوم کی بیٹی ہونا, اس سے بڑا اعزاز کی بات ہے. اور اس کی اتنی اخلاقی جرت نہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جو میں نے الفاظ کہے تھے میں اس پہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اور میں واپس لیتا ہوں, اور غیر مشروط واپس لیتا ہوں. تو کیا اس میں اور آخر کرنا ہے, آخر یہ یاد رکھیے گا, لکھ لیں, عمران خان نے معافی بھی مانگنی ہے. عمران خان نے وہ مشہور ہے نا گنڈے اور لیتروں والا کام, وہ اس کے ساتھ آپ نے سر بات کی پہلے کہ میں نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے اور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہوں گا. آپ کو اگر یاد ہو تو 2010 کے الیکشن سے 6 ماہ قبل کی بات ہے, اس وقت آپ یوسی ناظم تھے, تو کوئی ایک دو دوست آپ کے یہاں ملنے گئے رات کو, تو انہوں نے 6 ماہ الیکشن سے قبل ایک نوید سنائی تھی کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے, اور وہ کنفرم نوید تھی. اگر آپ کو ریکال کریں, کوئی آپ کے دوست تھے, کوئی میڈیا کے تھے یا جو بھی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ آپ کا کنفرم ہے 6 ماہ بعد الیکشن, اور اس وقت ٹکٹ کی لائن میں کافی لوگ تھے. اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ 44 لوگ تھے, 44 لوگ تھے, اور اللہ کا نور میں نے ہاتھ اٹھا لیا, ابھی بقایا ہے, اس کی ساری جنگ اسی کی ہے. اس اللہ کے نور کی قسم کو بندہ مجھے یاد ہے, پہلے چائے آئی اور 9 بجے کا ٹائم تھا, تو میں آپ کو بتاؤں میڈیا کروں پوچھ آدمی اس ٹائم کھانے کا بندہ کون؟ ہم نے چائے منگائی, ساتھ بیکری منگائی, اور سردار صداقت نام کے میرے ایک بڑے عظیم دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا یار آپ کا ٹکٹ تو کنفرم ہو گیا. میں کہا 44 بجے اتنی لمبی لائن میں, میں کہا 80 ایسا بات ہے, لیکن اللہ کی ذات تو ہے بڑی کریم. اور میں آپ کو بتا وہی میڈیا کے سردار صداقت وہی تھے جنہوں نے 6 ماہ پہلے میں نے کہا, جن کے بارے میں آپ کو کہا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی, میں نے کہا شریف خاندان کے ساتھ آپ کے ایک محمداللہ بہت ہی پیارے سرزنگی احترام اور تعلق کا رشتہ رہا ہے, اور بڑا آپ کا گہرا تعلق رہا ہے, اور وہ اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کو یاد ہے اس وقت آپ کی خوشی کی کیا خوشی بھی تھی, اور یہ بھی ناقابل یقین بھی تھا نا تھوڑا سا. خوشی تو اس ٹائم ہوئی نا جب پنجاب ہاؤس سے بلا کے میاں نے گلے میں مالا ڈالی, دے دیا ٹکٹ. تب پتہ کرنا آپ بتائیں سیاست میں. پھر دیکھیں نا 2000 میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ 2018 میں واحد آدمی ہوں جسے 5 سال تک شیخ رشید کے گلے میں پٹا ڈال کر میں سپریم کورٹ تک گریج کر لے کے گیا, میں نے مقدمہ لڑا. شکیل امان آپ گواہ ہیں, میں نے اب بطور میڈیا پرسن آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد میرا ٹکٹ چینج ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جب اور میرا میچ دیکھنے کے لیے قوم پنڈی شہر کے لوگ تیار تھے کہ شیخ رشید اور شکیل امان کا بڑا زبردست میچ ہوگا, اور میں نے بڑی دور مارنا تھا, تو میرا ٹکٹ چینج ہوتا. تو پھر آپ مجھے بتائیں خوشی تو اس وقت ہوئی نا جب کہا تھا مطلب مالا ڈالی گلے میں. جب میں جس شکیل امان کو 1985 سے جانتا ہوں, اس وقت سے وہ متحرک بھی ہے اسٹوڈنٹ لائف سے, اور بہت زیادہ متحرک تھا. 85 سے لے کے آج 2022 تک شکیل امان نے کیا کھویا کیا پایا سیاست میں؟ دیکھیے گزارش ہے کہ پایا یہ کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں اللہ اور اس کے رسول کے بعد, کہ وہ میں ان کا دینا دے نہیں سکتا, اس لیے کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے 2000 پورے میں سردار صاحب, اور 12 اپریل کو فوت ہوتے ہیں, اور 12 اکتوبر کو گورنمنٹ جاتی ہے. پورے 6 ماہ ہوتے. کلثوم بی بی نے پنڈی شہر کے کارکنوں کے گھر بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے, اور میرا باپ فوت ہوا. کلثوم نواز صاحب میرے گھر ہیں, آپ ساتھ تھے. میں ان کا ساری زندگی قرض اتار نہیں سکتا, اس لیے میں نے کہا میں بندہ ہوں ان کی محبتوں کے ہاتھوں بنا ہوں. اور میں بھی محبت کے صدقے گیا تھا 85 میں اسلامی جمعیت طلبہ چھوڑ کے, اسٹوڈنٹ لیڈر تھا بہت بڑا. تو گزارش میں کر رہا ہوں کہ پایا تو یہ کہ میاں نواز شریف کی محبت پائی, اور اتنی محبت پائی شریف خاندان کی. میاں شباز شریف اپنی بہن مریم نواز شریف صاحبہ کا احترام پایا, اور اس کے حمزہ شباز. شکیل امان صاحب سے میرا آخری سوال ہے. شکیل امان بہت منجا ہوا اور پاکستان کا نامی گرامی کارکن ہے. بحیثیت کارکن آپ اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے؟
دیکھیں میں اپنے گھر ساتھیوں کو کارکنوں کو یہ پیغام دوں گا کہ منزل بہت قریب ہے، اور ہم نے جد و جہد، یہ مسلم لیگ کا نام ثابت کر دیا، میاں نواز شریف کے مسلم لیگ ایک جہد مسلسل کا نام ہے، اور ہم نے اس تسلسل کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے، اور منزل بہت قریب آ گئی ہے، اور اس ملک کو بچانے کی اور ملک کو دوبارہ اسی خوشحالی کے ٹریک پہ چلانے کی منزل آ گئی، اور قائد محترم میاں نواز شریف چوتھی بار پرائم منسٹر بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ لکھ لیں، آج 2 تاریخ سے چوتھی بار پرائم منسٹر بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، دنیا کی تاریخ لکھ بہت گئی۔ شکریہ شکیل اوان صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو آپ سے ہوئی۔ شکیل اوان نے یہ بھی ایک نئی خبر بھی دے دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کے مطابق وہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ جلد پاکستان آئیں اور اس قوم کی خدمت کریں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔